السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 پارہ 1 آیت 114 کی آدھی آیات سے لے کر انشاءاللہ 116 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ آیت 14 کی آدھی آیت کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ تجوید و قواعد سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے بتلا دیا ہے، اب اس کے اندر اب اس سے آگے جو ہوگا اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، اولا مد متصل ہے اس میں، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ اس میں توسط اور طول ہے۔ ما کان، ما الف مدہ، کان الف مدہ ہے، لہم این، لہم ان، یہاں اظہار شفوی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا۔ ان يدخلوها، اور یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ید دال پر قلقلہ، خلو خو خا کو پر پڑھیں گے، لو و مدہ، اور ہا الا مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر ہے۔ ان يدخلوها الا خائفین، اور خائفین یا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ افین یہاں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔
لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنیا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. اس میں غنہ نہیں کریں گے، اس میں ظاہر کر کے پڑھیں گے. فی الدنیا، فی الدنیا، دنیا قنوان سنوان، اس میں اظہار ہوگا لیکن اظہار مطلق، ٹھیک ہے، غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے. فی الدنیا خزی وہم فی الآخرہ، خزی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. وَلَهُمْ یا اظہار شفوی، فی الآخرہ را پور پڑھی جائے گی اور خا کو بھی پور پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. عذاب عظیم، اور یہاں اظہار حلقی ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے. وا کو پور پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب. وللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے. مشرق اور را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. والمغرب، اور یہ با را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور با کو وقف کی صورت میں جزم لے کر آئیں گے. با پر وقف کی صورت میں جزم لے کر آئیں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا. اور یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بھی ان پر جزم ہوگا، وقف اور وصل دونوں صورتوں میں قلقلہ ہوگا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فَأَيْ یا لین یا ساکن سے پہلے زبر ہے، نما الف مدہ، تولو و مدہ، فثم میم مشدد ہے غنہ ہوگا. وج جیم پر قلقلہ، اس پر قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا. ان اللہ واسع علیم. ان اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا اور نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا. واسع علیم، وا الف مدہ ہے، سع علیم اظہار حلقی ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے. علیم، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. وَقَالُوا وصل کی صورت میں جو یہ واو ہے یہ حذف ہو جائے گی. اس کے بعد الف ہے وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، لام کو تا میں ملائیں گے وصل کی صورت میں، ٹھیک ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، خا کو پر پڑھیں گے. وَلَدًا سُبْحَانَهُ اخفا حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین ہے. بل لہو، بل لام کا لام میں ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بل لہو الٹا پیش قائم مقام و مدہ کہ ما فی السماوات، دونوں جگہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. والارض رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے اور ذات بھی پور پڑھی جائے گی کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ان کا مجموعہ خص ضغط قز ہے. کل لہ قانتون، کل لہ، اور یہاں ادغام تام ہوگا
क्योंकि तनवीन के बाद इदगाम बिला गुन्ना के 2 हर्फ लाम और रा में से लाम है, तो यहाँ इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। कुल्लुल लहू उल्टा पेश का मुकाम व मद्दा कि उसको एक अलिफ के बराबर खींच के बने क़ा ये तूल, और यहाँ मध्य हारिस वक्फी होगा, इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ है। चलिए अब हम लोग इसको एक मरतबा मतन पढ़ते हैं। उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद्दुनिया खिज़्युन व हुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून।